ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصابير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة. قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه السورة لا تدخله الملائكة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها كانت قد اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. متفق عليه. باب التصاویر، تصویروں کا بیان. تھوڑا نزدیکی مل کر بیٹھو. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ساتھ جماعت کے ساتھ ہے. بکھرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ نہیں ہے، اس لیے مل کر بیٹھو. باب التصاویر، تصویروں کا بیان. اس سے پہلے باب الترجل ہم پڑھ رہے تھے، جس میں زینت کے متعلق مختلف احکامات آئے. اشیاء فطرت، وہ جو 10 چیزیں فطرت کی ہیں ان کا تفصیلی بیان آیا. اسی طرح داڑھی میں اور بال میں خضاب کرنے کا ذکر آیا. اور اسی طرح زینت کی جو چیزیں حرام تھی جو عورتیں زمانہ جاہلیت میں کرتی تھیں، ان سب زینت کی چیزوں کا ذکر آیا تفصیل کے ساتھ. زینت کے قبیل سے تصاویر بھی ہیں. تصویریں بھی اس وقت لٹکاتے تھے لوگ زینت کی. کم خود گرن مزش تون فوٹو زینت خو. تو اس لیے اب اس سلسلے کی روایات نقل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کے متعلق کیا ہدایات دی ہیں اپنی امت کو، ان کا بیان. اور اندازہ ہوگا آج کل پوری دنیا کیسے سخت جرم میں مبتلا ہے. تصویروں پر کتنی شدید وعید ہے، کتنا سخت گناہ ہے، کبائر میں سے ہے یہ. اور یہ زمانہ ہے جس میں اب لوگوں کو ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اس کا گناہ ہونا ذہنوں سے مٹ چکا ہے، اور احساس تک نہیں ہے کسی کو. شوقیہ کسی کے بھی موبائل میں دیکھو تو ہزاروں تصاویر ملتی ہیں. ایک طرف یہ احادیث انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے، اور ایک طرف لوگوں کا معاملہ. آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. اس وقت حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. جن گناہوں کو ہلاک کرنے والا بتایا گیا ہے وہ گناہ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے زیادہ ہیں. سب گناہوں کا یہی حال. اسلام نے سود کو حرام کیا، پوری دنیا اس وقت سود کی لپیٹ میں ہے. شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو سود سے بچا ہوا ہوگا. یا تو براہ راست سود میں مبتلا ہے، یا بالواسطہ کسی نہ کسی طرح سود کے ساتھ وہ ملوث ہو ہی جاتا ہے. بے حیائی کو عام حرام کیا گیا شریعت میں. قرآن پاک میں بار بار ہے وَإِنَّمَا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فحش کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے حرام کیا، چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ. سوری دنیا وشو آج کل کس مز مبتلا بے حیائی ہندن کام میں. کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو کسی نہ کسی طرح بے حیائی کے کاموں سے وابستہ نہ ہو. اسی طرح جھوٹ، دھوکہ دہی، جادوگری، کسی کا ناحق مال کھانا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر ہلاکت کی وعید ہے، وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے.
کا نتیجہ یہی ہے کہ ایمان تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، ایمانیات کے ساتھ کسی کا دل نہیں لگتا، جب گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر عبادات میں مزہ نہیں آتا، نیک کاموں کی طرف دل نہیں بڑھتا، آدمی دن بدن گناہوں میں زیادہ سے زیادہ مائل ہو جائے. سمجھن چھواز کوشر پڑھی ونوا کن اردو پڑھی مچھنا موڑیے تاز نوم تے موجود بنو اردو پڑھ سمجھن چھوا تیل چھو سہل. تو تصویروں کا معاملہ کتنا سنگین ہے آپ اندازہ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ روایتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے موبائل میں ذرا ایک جائزہ لیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہدایات ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارا موبائل اور ہمارا گھر کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اس سلسلے میں روایتوں کو پڑھنے سے پہلے چند مسائل سنیے. وہ یہ ہے کہ غیر ذی روح کی تصویر یتن روح آشکین کا تن چیزک فوٹو، درخت، پہاڑ، کوئی خوبصورت منظر، سینری، بے جان چیزیں نہیں ہوں فوٹو. پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ منع نہیں، ایسی تصویر رکھنا جائے. اگرچہ امام مجاہد رحمہ اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے، کہتے یہ تو لاہو لعب ہے، عیاشی کی چیز، لیکن بہرحال پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ جائز. کیسی تصویر؟ بے جان چیزوں، درخت کی تصویر بنائے، کوئی دریا کی شکل کا فوٹو ہے، یا اسی طریقے کے وہ قدرتی مناظر، مختلف سینریاں جو ہیں ان کا فوٹو اگر اس نے رکھا ہے گھر میں یا موبائل میں تو اس میں کوئی حرج اس پر نہیں. آگے ہے جانداروں کی تصویر. جانداروں کی تصویروں میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایسی تصویر بنائی جائے جو مجسمہ دار، جو کیا ہو، یا باڈی ایسی، جسم ایسی، جس کا کیا ہو، جسم ہو. یہ بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ حرام، اس کے حرام ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. جیسے آج کل وہ گھوڑے ملتے ہیں یا کتوں کی تصویریں ہیں بنی ہوئی وہ مجسمے، یا لڑکیوں کو گھر میں جو گڑیا آج کل کھیلنے کے لیے ہے تو وہ تو 100% کیا ہے، پورا وہی مجسمہ ہے، اچھی طرح اس میں سارے اعضاء وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا رکھنا بالاتفاق حرام ہے، امت میں کسی کا اس سے اختلاف نہیں ہے. جسم دار تصویر، جسم دار گاڑی میں ناڑین آسان تم ہون بنائت وچمت چھو گھر ان اڑین شرین تم ہون بنائت گوڈ پڑے تمن ہونن سی ہو. پہلے سے بچوں کو کتوں کی عادت بنا دی جاتی تاکہ کتوں کی قباحت ان کے ذہن سے نکل جائے. تو ذی روح کی تصویر جس میں جسم ہو، باڈی ہو، وہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ کیا ہے، حرام ہے. اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو گھر میں رکھنا جائز نہیں، بنانا جائز نہیں، گھر میں رکھنا جائز نہیں، حرام ہے. تیسری شکل ہے جاندار کی تصویر مگر جسم کے بغیر، فوٹو ہو صرف عکس، جیسے موبائل کے فوٹو ہیں یا اس طرح، اور گھروں میں تصویریں ہیں، کیلنڈروں میں تصویریں، کتابوں میں تصاویر ہیں، اخبارات میں تصاویر ہیں. اس سلسلے میں کچھ عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ممنوع نہیں ہے. یہ تمہارا اچھن پروائی یہ چھن تات حرمتس مز یوان کی اس شریعتن کیا کر حرام کر صحیح فوٹو یہ نہیں تات مز. لیکن بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بر صغیر کے تقریباً اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، حرام. یہ بھی حرام ہے. جس طرح جسم دار اور جسم والی، باڈی والی تصویر جیسے حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام. اکثر علماء کی رائے یہی. چنانچہ علماء دیوبند میں سے بکثرت حضرات نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. مفتی شفیع صاحب نے رسالہ لکھا تصاویر کے سلسلے میں، جواہر الفقہ میں. اسی طرح
مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ابھی موجود ہیں، انہوں نے تو ایک کتابی جمع کر دی حرمت تصاویر پر عرب و عجم کے علماء کے فتاوی، اور بکثرت علماء کے فتاوی نقل کیے ہیں کہ یہ فوٹو بھی کیا ہے، اور عرب کے بہت سے علماء کی اس میں صراحت لکھی ہے کہ یہ بھی، اور یہاں کے باقیہ مطلب بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے علماء تو ان کے تو بڑے بڑے علماء کرام کی سب کی رائے نقل کی ہے، فتاوی نقل کیے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بے جان چیزوں کی تصویریں بالاتفاق جائز۔ نمبر 2، جاندار چیزیں نہیں مگر جسم دار، تشو دیتی میں باسن تشو ذرا کم جسم دار وہ کیا ہے حرام، اتنا چنکا اختلاف، یم حرام چیز تش گرن گرن مجھ نا کوڑن گڑیا، گرن مجھ نا تم ہون تم کیا ونان شڑن دپن گندو یمن سے، تو یہ بھی کیا ہے باقاعدہ آج مستقل وہ ہائی وے کے کنارے پر وہ دکانیں لگی ہوتی ہیں جہاں وہ گھوڑے کی شکل کے بہت سی چیزیں بکتی ہیں، جاندار باقاعدہ مجسمے دار وہ چیزیں ہیں، وہ حرام ہے، ان کا رکھنا قطعاً جائز نہیں۔ اور تیسری شکل کیا ہے، جاندار چیزوں کا عکس ہو، فوٹو ہو، جسم دار نہ ہو۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کتابوں پر جو فوٹو آتے ہیں، موبائل میں جو فوٹو آتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، تو بتایا کہ اکثر علماء، محتاط علماء سارے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، آپ احادیث کے عموم میں دیکھیں گے یہ چیزیں بھی حرام، کیونکہ شکل بن گئی، فوٹو بن گئی، مشابہت پیدا ہو گئی جانداروں کی، اس یہ بھی حرمت میں ہی آئے، سمجھن چھوا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت وعیدیں بیان کی، ان وعیدوں کو سن کر مجھے نہیں لگتا کسی ادنا ایمان والے کے دل میں کوئی شک رہے اور وہ احتیاط نہ کرے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے آخرت کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، جو روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس گناہ میں اتنی زیادہ وعیدیں ہیں، کیسے کسی مومن سے، ایمان والے سے ممکن ہے کہ وہ اتنی وعیدوں کو سن کر بھی کیا کرے گا، فوٹو رکھے گا اپنے موبائل، گھر میں وہ دیکھے گا کیلنڈر پر فوٹو لگے ہوئے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ہیں وہاں فوٹو لگے ہوئے ہیں، اس کو کوئی احساس تک نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ چنانچہ احادیث دیکھیے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، فیہ کلب ولا تصاویر، جس میں کتا ہو اور تصویر ہو، کتا یا تصویر جس گھر میں ہو تو فرشتے وہاں داخل نہیں۔ مشہور ہے، سب نے بار بار سنی ہوگی۔ اب یہاں کون سے فرشتے مراد ہیں؟ بکثرت علماء کی رائے یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں۔ کون؟ باقی کرامن کاتبین یا محافظ فرشتے یا موت کا فرشتہ وہ تو کہیں بھی آ جائے گا، چاہے آپ لاکھ تصویریں بنا دو وہ وہاں بھی آ جائے گا۔ کسی نے کہا تھا میں نے کتا اس لیے رکھا ہے تاکہ فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں کتا ہوتا، اس نے کہا جب پہلے کتے ہی کو آئے گی وہ پھر تم کو آئے گا، پہلے موت کا فرشتہ کس کو اٹھا کر لے جائے، وہ کتے ہی کو لے جائے گا پھر تمہیں لے جائے گا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے۔ ہاں، بعض حضرات نے کیا کہا، بعض علماء کی رائے یہ کہ رحمت کے فرشتے، باقی کرامن کاتبین وغیرہ جو ہیں وہ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کوئی بھی فرشتہ وہاں نہیں آتا، کرامن کاتبین دروازے کے باہر وہیں سے ہی لکھتے ہیں، وہ بھی داخل نہیں ہوتے، کوئی بھی فرشتہ داخل، عموم ہے کو لا تدخل الملائکۃ، فرشتے داخل نہیں، یہاں کوئی نہیں کہا گیا حدیث میں رحمت کے فرشتے داخل، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ
تو بکثرت علماء کی راہ ہے کوئی بھی فرشتہ نہیں. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہے، وہ کہتے ہیں وہی کے فرشتے نہیں آتے، بس بقیہ آتے ہیں. کون؟ وہی والا فرشتہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور کبھی کبھی حضرت اسرافیل بھی لاتے تھے وہی، تو ایک دو ہیں بس، بقیہ سارے آ جائیں گے. یہ وہی والے فرشتے جو وہی لے کر آتے ہیں. مگر صحیح زیادہ مشہور یہی ہے کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہیں. سمجھ آئے؟ اس کے بعد دوسری بات سنیے، بہت سی تصویروں کا رکھنا جائز ہے. تصویر بنانا کسی شکل میں جائز نہیں، لیکن کچھ تصویروں کا رکھنا سمجھن جو فوٹو تلن بناون یہ چھن بالکل جائز کہین. البتہ کیا صورت یت مز فوٹو ہیکو استعمال کر سکتے ہیں بعض صورت. مثلا بچھائی اس بن کن میٹنگ گنک ات بچھائی بن کن کیا میٹنگ کے اوپر وہ فوٹو بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو اس کو تو پامال کیا جاتا ہے، پاؤں کے ذریعے سے بار بار روندا جاتا ہے، وہ کسی عزت کی جگہ تو ہے نہیں، لہذا اس کو رکھنے کی گنجائش. سمجھو؟ جاندار کی بھی، ہاں کسی کی بھی، اگر کہاں ہو بچھائی پر اگر ہو، کیوں؟ اس پہ تعظیم کا کوئی پہلو ہے نہیں، سارے اس کے اوپر سے چل رہے ہیں نا، بار بار وہ پاؤں کے ذریعے اس کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھو؟ ایک شکل ہے. اسی طرح آج کل جو مجبوری جن فوٹوؤں کے لیے ہے، پاسپورٹ کا فوٹو ہے، آئیڈینٹی کارڈ کا فوٹو ہے، اس طرح کی، تو یہ اس کے رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن بنانا کسی صورت میں جائز نہیں. ایک تو یہ ہو گیا تصاویر. اسی طرح بعض کتوں کا رکھنا بھی جائز. چوپایوں کا کتا، بکروال سنی، جو اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے وہ رکھے جاتے ہیں نا کتے، تو وہ جائز ہے، ان میں کوئی حرج نہیں. یا اسی طرح کلب الصید، شکاری کتا، اب تو وہ ختم ہو گیا. یہاں پہلے زمانے میں رکھتے تھے کیا، شکاری کتا، جس کے ذریعے جنگل میں جانوروں کو شکار کیا جاتا تھا. اسی طرح کھیتی کا کتا، باغ کا کتا، باغ کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے، تو ان کی شریعت نے اجازت دی 3 کتوں کی. ہاں، چوپایوں کا کتا، شکاری کتا، اور باغ اور کھیت کی حفاظت کا کتا، ان کی اجازت ہے. معلوم ہے بعض صورتوں میں تصویروں کی بھی اجازت ہے اور بعض صورتوں میں. اب یہ جن کا تصویروں اور کتوں میں اجازت ہے، کیا اس میں رحمت کے فرشتے آئیں گے یا نہیں، یہ مسئلہ. یہ تھی ضرورت جائز چھو کیا فوٹو کیا ہون تھاون جائز، فرشتے یہ نہ کن کہین. بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اب تو آئیں گے فرشتے، کیونکہ اب تو رکھنا جائز ہے، وہ فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں. لیکن علامہ امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم وہ کہتے ہیں نہیں، فرشتے تو کسی صورت میں نہیں آئیں گے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو رکھنے کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرشتے نہیں آئیں گے. سمجھو؟ فرشتے پھر بھی نہیں آئیں گے، اگرچہ ان کو رکھنا جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن فرشتے بہرحال نہیں آئیں گے. سمجھو؟ کتے میں ایسی کیا بات ہے کہ فرشتے نہیں آتے؟ کتا ناپاک ہے، کتا ناپاکی کھاتا ہے، ناپاک ہے، اور فرشتے پاکیزہ مخلوق ہے، ان کو ان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں. اسی طرح کتوں میں شیطنت ہے. کیا؟ شیطنت. وہ شیاطین جو ہے ملائکہ کی ضد ہے، اس لیے بولو، اس لیے وہاں فرشتے داخل نہیں رہے. اور تصاویر میں شرک کی بو آتی ہے. قدیم زمانے میں جو شرک ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا؟ تصاویر کی وجہ سے. تو شرک کی بو ہے، اور اس بو سے بھی فرشتوں کو کیا ہے؟ نفرت ہے. اس وجہ سے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں. یہ کئی مسائل آ گئے، تھوڑا غلط ملط سا ہو گیا، پتہ نہیں تم کو یاد رہا بھی یا نہیں. تو آپ یاد رکھیں گے یہ کہ ہاں، ذی روح کی تصویر، جاندار کی تصویر رکھنا، ہاں بولو، ناجائز. یہی محتاط علماء کی رائے. اور مجسمہ تو سب کے نزدیک کیا ہے؟ اور
وہ تو مطلب غیر زیرو کی بات ہے. کس کی؟ غیر زیرو، غیر جاندار کی بات. تو وہ اس تصویر کو رکھنا. اب فرشتے کون سے آتے کون سے نہیں آتے، یہ بحث ہے. بعض لوگوں نے کہا وہ رحمت کے نہیں آتے، بعض نے کہا وہی والے نہیں آتے، اور بعض نے کیا کہا مطلق فرشتے نہیں آتے. مختلف رائے ہیں. احادیث میں تو مطلق ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں. اب اگر آپ رحمت کے ہی فرشتے لے لیں، وہ گھر کتنا منحوس ہے جہاں روز رحمت کے فرشتے دنیا کو رحمت تقسیم کرنے آتے ہیں، وہ گھر محروم. آدمی نے بلا وجہ اپنے آپ کو بڑی خیر سے محروم کر رکھا. چھنا کورمت محروم کن کہین نا رحمت وسیا گرس مز. ہاں ام تھومت تمن رکاوٹ ترائت. کملنی ہند بوڑ ہُو کیا ونان یہ بیگ کوریر کملک کیا بیگ تک سن فوٹو سہ کن خیال تھی سہ تھومت گھر خواہ مخواہ کے لیے اپنا نقصان کر رکھا. بہت سی چیزیں اس طرح کی رکھی ہیں گھر میں. فوٹو ہے. مسلمان کو تو نفرت ہونی چاہیے، کیوں لٹکا رہے. اس لیے ان چیزوں کو آدمی جب مسلمان ان کو دھیان میں رکھے گا کہ مجبوری کے درجے میں اب حالات ایسے بن گئے، کچھ چیزوں میں مجبوری ہے، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عام صورتوں میں تصویر کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ شوقیہ ہر ایک. آج تو پوری دنیا صرف کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی. ساری دنیا اس کے پیچھے لگی. اتنی نحوست ہے. کعبے کے سامنے لوگ وہ لیتے، خانہ کعبہ کے سامنے، روضہ پاک کے سامنے وہ لوگ تصویریں لیتے، جس پر اتنی وعیدیں ہیں، اتنی سخت چیزیں ہیں، وہاں بھی لوگ چھوڑتے نہیں. مسجد نبویہ کے صحن میں تھا کھڑا، تو مصر کے چند نوجوان آئے، کہنے لگے کہ ہمارا ایک فوٹو لے لیں. میں نے کہا فیہا ثواب کثیر، اس میں ثواب بہت ہے. انہیں ھذا حرام، انتم تفعلون الحرام فی المسجد النبوی، تم نبی کی مسجد میں حرام کام کرتے ہو، معلوم بھی ہے تم کو یہ حرام ہے پھر بھی کرتے ہو. وہ خود کہنے لگے یہ حرام ہے. پھر واہ، خود کہتے ہو یہ حرام ہے، اس کے باوجود مجھ سے کہتے ہو کہ تصویر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا کعبے کے سامنے میرا فوٹو لے لو. میں نے کہا کیا مصیبت ہے. جن کو دکھانا ہے، جن کو تمہاری شکل بتانی ہے، وہ محفوظ کر رہے ہیں تمہاری ساری حرکات و سکنات کو. پوری دنیا میں وبال ہے یہ. ایک مرتبہ تو سعودی حکومت نے اس پر پابندی بھی لگائی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں. سارے لوگوں کا دھندا ہی یہ ہو گیا. بہت کم ہے اللہ کے بندے جو وہاں تصویر سازی سے بچتے ہیں، ورنہ سارے لوگ ہی دیکھا دیکھی. بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں تو غلط ہے، پھر جب دیکھتے ہیں سبھی کرتے ہیں تو وہ یہ مارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. اس لیے احادیث جب سامنے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو کم سے کم قباحت تو اس کی. کسی چیز کے عام ہونے سے وہ کام جائز نہیں ہوتا. کیا آپ کو معلوم نہیں سود عام ہے؟ کیا کوئی عالم کہہ سکتا ہے سود حلال ہے؟ اب تو عام ہو گیا، اب حلال کا فتویٰ دے دو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھے؟ وہ حرام ہی رہے. گندی فلمیں دیکھنا حرام ہے، تو اب تو سب کے موبائل میں ہیں، اب کیا کریں. چلو اس کو فتویٰ دے دو، کیا ہے جائز ہو جائے گا. حرام ہی رہے گا. اور روز قیامت پتہ چلے گا پچھلے لوگوں نے کتنی احتیاطیں کی ہے اس سلسلے میں. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے تو بہت زیادہ احتیاط کی تصویر کے معاملے میں. اتنی سخت کتابیں لکھی، پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. اور گئے گزرے دور میں بعض حضرات تو ہمارے قائل تھے پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر بنانا جائز نہیں. حج ہی مت کرو لیکن پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر بنانا جائز. احادیث کی شدت یہی بتاتی ہے. ہمارے احسن الفتاوی والے مفتی عبدالرشید صاحب لدھیانوی، وہ تو کہتے تھے اس کے لیے بھی جائز. بہرحال فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس گھر میں جس میں تصاویر ہو اور کتا ہو. جس میں کتا ہو تو ہون کیا ہون سے والس گھرس مز کیا گژھِ نا داخل ناپاک اس میں شیطانت. اور تصویر والے گھر میں کیوں داخل نہیں ہوتے؟ اس میں شرک کی بو ہے، اس لیے فرشتوں کو ان چیزوں سے نفرت. دوسری حدیث دیکھو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
اپنی خالہ حضرت میمونہ سے نقل کرتے ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ ازواج مطہرات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ خالہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سگی خالہ ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام الفضل، ام الفضل ان کی کنیت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ کی کنیت ام الفضل۔ ام الفضل اور حضرت میمونہ آپس میں بہنیں ہیں۔ تو حضرت میمونہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما، نبی علیہ السلام نے ایک دن صبح کی خاموش، واجم اس خاموش کو کہتے ہیں جو غم کی وجہ سے خاموش ہو گیا، اتنا سخت غم تاری ہو کہ اب وہ خاموش، سخت پریشانی جس پریشانی موجب چھن کہتے کارن صبح سبدش تھے کہ نبی علیہ السلام انتہائی غمگین ہے، خاموش۔ وقال آپ نے فرمایا گھر والوں سے ان جبرائیل کان وعدنی ان یلقانی اللیلہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات جو گزر گئی اس میں مجھ سے ملاقات کا وعدہ انہوں نے کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اس میں کال کرمت وعدہ بکر تحسید ملاقات۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار رہتا تھا کن کا؟ تو رات کو ملاقات کا وعدہ ہو گیا تھا، فلم یلقنی، لیکن وہ ملے نہیں، اس کی وجہ سے غم تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ سے معلوم نہیں کیا ہوا۔ اور آپ ساتھ میں فرمایا اما واللہ ما اخلفنی، اللہ کی قسم سنو کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کیا آج تک، کبھی انہوں نے، وہ کہتے ہیں آئیں گے کل تو وہ آ جاتے تھے، لیکن آج پتہ نہیں کیوں وعدہ خلافی ہو رہی، وہ آ نہیں رہے۔ پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، ثم وقع فی نفسی جرو کلب، پھر آپ کے دل میں کتے کا ایک بچہ اس کا خیال آ گیا۔ کس کا؟ جرو کلب، کتے کا پلہ، اس کو اردو میں کہتے ہیں کیا؟ پلہ، کتے کا بچہ۔ تحت فسطاط لہو، فسطاط کے معنی اصل خیمے کے آتے ہیں، یہاں مراد ہے چارپائی، آپ کی چارپائی کے نیچے، آپ کو خیال آیا کہ وہ چارپائی کے نیچے کیا ہے؟ کتے کا بچہ ہے، ہو نہ ہو اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو۔ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، آپ نے حکم دیا اس کتے کو، اس بچے کو باہر نکال دو، اس کو کیا دو کو اس سے نہیں نیور کر سمجھن چھواز چیئرمین صاحب، سمجھن چھواز یہ جن سمجھی میں وہ جو دبی تھی نمو لوگ اردو ہوئی اور کرم نمن یوں تشنا تھوڑا خیال تھا، تو کیا ہوا؟ ہاں اس کو نکال دیا گیا۔ ثم اخذ بیدہ ماء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تھوڑا پانی لیا، فنضح مکانہ، وہاں چھڑکا۔ نبی علیہ السلام تلپت آبو دس کیا چھوکو کہتے ہیں یہ دیتی ہوانی بچو۔ فلما امسا لقیہ جبرائیل، جب شام ہوئی اس دن کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے آ گئے۔ اس دن شام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کی۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا لقد كنت وعدتنی ان تلقانی البارحہ، آپ نے تو مجھ سے گزشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا، آئے کیوں نہیں؟ کیا گزشتہ رات ملنے کا وعدہ رات کرے ہو نا تو وعدہ بھائی ملاقات کرو تو کیا جائے ہو؟ قال عجب، جبرائیل علیہ السلام کا بے شک ہم نے تو وعدہ کیا تھا، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، کیسے آتے ہیں؟ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں آنا، سمجھا؟ آپ کے اس میں گھر میں چارپائی کے نیچے کیا تھا؟ کتے کا بچہ تھا، اس لیے ہم نہیں آئے، جہاں صورت ہوتی ہے تصویر ہوتی ہے وہاں بھی یہی حالت، سمجھا؟ خبر سائنن گھرن کو ناشنا زان نظر دیون، ہمارے گھر کی طرف تو رحمت کے فرشتے پلٹ کر بھی نہیں دے، ہمیں موجود مصیبت کال آنکھ پریشانی، صبح بھی آنکھ پریشانی، گھر میں ایک دو آنکھ ٹینشن، ساری گھر چی کھیمت پریشانی، ہسپتالوں میں جاؤ تو بھرے ہوئے ہیں بیماروں سے، عاملوں کے پاس جاؤ تو بھرے ہوئے ہیں لوگ اپنی پریشانیاں لے کر، مولویوں کے پاس جاؤ تو لوگوں روزانہ اپنی شکایتیں لے کر، ہر طرف مصیبتیں ہیں، چاروں طرف سے برس رہی ہیں۔ یہ غیبی اسباب ہیں مصیبتوں کے، جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو مصائب آئیں گے، پھر اور کیا ہو؟ سمجھ آؤ اس کا؟ اس لیے کیا کرو؟ موبائل اس میں کم شو فوٹو نہیں پوس سائر نہیں وہ تو کون ڈیلیٹ کرے گا؟ جلدی بتاؤ، ساری تصویریں ڈیلیٹ کرنی ہیں انشاءاللہ، ایک بھی نہیں رکھنی ہے موبائل، ٹھیک ہے؟
گھر میں تصویروں تو نہیں آتے، جیب میں ہو تو آئیں گے. موبائل تو جیب میں ہے، اس کا مطلب اس کو کبھی رحمت کے فرشتے قریب سے بھی نہیں گزرتے ہوں. کتنا معروم انسان ہے وہ جو اس طرح خامخواہ کے لیے اپنا نقصان کرتا ہے. وہ جو آج کل گھروں میں نحوست کی کیفیت ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہے ہر طرف، جیسے بردنی چھائی ہوئی ہے چاروں طرف، تو ہو نہ ہو اس کا بڑا سبب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، خود آپ کی ذات سراپا رحمت، اس کے باوجود بھی جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے گھر میں تو کیا خیر ایسی رکھی ہے کہ اور ہم فرشتے آتے، اب جب ان کو باقاعدہ رکاوٹ کھڑی کر دی گئی تو کیسے آئیں؟ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، اب یہ دوسری شام کو آئے جبرائیل علیہ السلام، پوری بات بتا دی ہم کیوں نہیں آئے. اب جب صبح ہوئی، اگلی صبح نبی علیہ السلام نے حکم دیا امر بقتل الکلاب، کتوں کو مارنے کا. کتوں کو جہاں کتا ملے مار ڈال. اچھا تو خون مرو، غلط کرو. آپ نے کیا حکم دیا؟ جہاں بھی کتا ملے مار ڈالو. حتی انہو یامر بقتل کلب الحائط الصغیر، یہاں تک کہ چھوٹے باغ کے کتے کو بھی مارنے کا حکم دیا. اگر کسی کا باغ چھوٹا، باغ کا کتا تو جائز ہے، باغ کا کتا، لیکن چھوٹا باغ ہے تو وہ کتے کے بغیر چل سکتا ہے، لہذا اس کو بھی کیا کر دو. وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ، البتہ بڑے باغ کے کتے کو آپ نے چھوڑ دیا، مجبوری پہن زیادہ، ہاں اس کو چھوڑ دیا. چھوٹے باغ کے کتے کو بھی آپ نے کیا کیا؟ حالانکہ اب جو مسئلہ ہے، باغ کا کتا جائز ہے چاہے باغ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کی وجہ سے کیا کیا؟ اس کو بھی مارنے کا حکم دے دیا. جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ تو غمگین ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے صرف کتے کی باتیں پھر نہیں کہی، پھر تصویر کے بارے میں بھی یہی فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم اس گھر میں نہیں داخل ہوتے ہیں جس میں کتا ہو یا. کبھی کبھی کسی کے گھر میں نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو میں الحمدللہ چاروں طرف دیکھتا ہوں کہیں کوئی تصویر تو نہیں ہے. اکثر گھروں میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں تصویر ہو. حتیٰ کہ وہ جو چیزیں بنتی ہے تو بعض چیزیں تو جن میں تصویر کا کوئی مطلب جوڑ ہی نہیں ہے، وہاں بھی تصویر. حتیٰ کہ اب عورتوں کی، ننگی عورتوں کی تصویریں، برہنہ عورتوں کی تصویریں، نیم برہنہ ہر جگہ لگی. مردوں کے شیو کرنے کے اوزار ہیں، عورتوں کو اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ اس میں بھی عورت کی تصویر، جیسے عورت ہی کو شیو کرنا ہے نا. ہر جگہ تصویر، پوری دنیا کو آلودہ کر دیا. ایسے میں اب عجیب سی بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب بھی ہم لوگوں پر رحم کیا ہوا ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پھر بھی امت کے اوپر. تیسری حدیث پاک آپ دیکھ لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتی شیئا فیہ تصالیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویر ہو، الا نقضہ، مگر اس کو پھاڑ ڈالتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھی گھرس میں کوئی چیز پوچھان کیا ہاں تو یہ کس عادت پر نفرت ہونی چاہیے انسان کو فوٹو کی. بچپن میں وہ جو اس وقت تو کیمرے کا وہ بڑا وہ تھا، شروع میں جب نکلا تھا بہت شوق تھے لوگوں کو فوٹو بنانے، تو میں نے بھی بہت فوٹو بنائے تھے. پھر جب یہ احادیث پڑھی الحمدللہ، ایک دفعہ سب کو چھپ کر کے لایا، گھر میں چولہا جل رہا تھا تو بہن وہاں تھی، میں نے ان کو کہا ذرا ہٹو، سارے اس میں ڈال دیے. 2 دن تک گھر میں مسئلہ ہوا کہ اتنے سالوں سے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، حفاظت کرتے رہتے، سب ڈال. میں اگر کسی کو بتاؤں گا تو وہ مانیں گے نہیں. الحمدللہ سب کو ایک ساتھ کیا کرتے، جلا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویر ہو، مگر یہ کہ کیا کرتے تھے، نقضہ، اس کو پھاڑ ڈالتے تھے، ختم کرتے تھے. یہی عادت ہونی چاہیے. سمجھے جو کا. ایک اور حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، انہا اشترت نمرقۃ
فیہا تصاویر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چھوٹا تکیہ خریدا, چھوٹا, اس میں تصویریں تھیں. اب ظاہر سی بات ہے تکیے میں کون سی تصویر ہوگی؟ جسم والی تو ہوگی نہیں. کون سی تصویر ہوگی؟ وہی عکس. معلوم ہوا عکس کی تصویر بھی کیا ہے؟ آواز سمجھ. تو تکیہ خریدا انہوں نے چھوٹا, اس میں تصویریں تھیں. فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آپ نے جب دیکھا اس تکیے کو, قام علی الباب, آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے دروازے پر کھڑے. فلم یدخل, داخل نہیں ہو, اندر نہیں آئے. حضرت عائشہ کہتے ہیں فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ, میں نے ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیے. کہ آپ کو کیا ہوا؟ ناپسند. بڑا سخت مشکل ہو گیا آپ کو, ناپسند ہوا کوئی مسئلہ, میں نے یہ اندازہ کر لیا کچھ مسئلہ ہو گیا. فقلت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ, میں نے عرض کیا میں توبہ کرتی ہوں اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے. کیا چیز کروں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں. ماذا اذنبت, میں نے کون سا گناہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کساز گناہ کرتا ایشو انتہائی کیا ناگواری ہند آثار, ناگواری کے آثار آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہے, ایسا میں نے کون سا گناہ کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال هذه النمرقہ, اس تکیے کا کیا حال ہے, یہ کیوں ہے, کیا ہے اس تکیے کو, کیا کرنا ہے؟ قلت اشتریتها لک, حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے آپ کے لیے خریدا ہے. اس میں حکمت لتقعد علیہا وتوسدها, تاکہ آپ اس پر بیٹھے اور اس کو تکیہ بنائیں, اس پر مطلب سترہ کیا ڈوک, اے مجھے یاد ہے تم تو ہی خاطر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام فرماؤ ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ, یہ تصویروں والے ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. ایمن فوٹو والے نہیں, قیامت کے دن کیا دن, ان کو عذاب دیا جائے گا. یقال لهم, ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم, جو تم نے بنایا پیدا کرو, اس کو زندہ کرو. یہ جو تم نے جاندار کی تصویر بنائی ہے اس کو کیا کرو, روح دے دو, اس کو زندہ کرو. اب ظاہر سی بات ہے وہ کر ہیکنا سا زوت رہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ وقال, آپ نے مزید فرمایا ان البیت الذی فیہ صورۃ, جس گھر میں تصویر ہوتی ہے, لا تدخلہ الملائکہ, فرشتے اس میں داخل, فرشتے داخل نہیں ہوتے. نبیوں کو بھی وہاں داخل نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح اولیاء کرام کو بھی وہاں داخل, اس معنی کر کے آپ بھی کیا نہیں ہوئے, داخل نہیں. جیسے فرشتے نہیں آتے تو پیغمبر بھی نہیں آتے. اس لیے کسی ایمان والے کو ایسے گھر میں جسے نیکی کے ساتھ وابستگی ہو, نیکی کرنا چاہتا ہے, ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے جہاں کیا ہو. آپ نے فرمایا میں اسی لیے داخل نہیں ہوا کہ آپ کے تکیے کے اوپر کیا تھا, تصویریں بنی. ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی, فرماتی قد اتخذت علی صحوۃ لها سترا فیہ تماثیل, میں نے ایک تاکچے پر پردہ بنایا. گھر میں ایک تاکچہ تھا, تاکچہ سنا تخت پر لوگوں کیا فی تماثیل, اس پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھی, اس پر. فہتکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام آیا, اس کو اتار دیا, پھاڑ دیا اس کو. کس کو؟ پردے کو پھاڑ دیا. فاتخذت منہ نمرقتین, میں نے اس کے دو تکیے بنائے چھوٹے, اس کے میں نے دو چھوٹے اس پردے کے. فکانتا فی البیت, وہ دو تکیے گھر میں ہی تھے. یجلس علیہما, آپ ان پر بیٹھتے تھے, آپ ان پر سمجھ. سوال یہ کہ معلوم ہو اس پر آپ نے کیا کیا, بیٹھ. اوپر کیا معلوم ہو, آپ تو داخل بھی نہیں ہوئے اس گھر, تکیوں پر تصویر تھی, داخل نہیں ہوئے, تو یہاں آپ تو اپنے ان تکیوں کو استعمال کیا. سمجھن چھوڑا تجھ میں بسن تمہیں وشن زنچوتی خبر کر دنیا سے. ایسا لگتا ہے آپ کا جسم یہاں ہے, روح معلوم نہیں کون سی دنیا میں بھٹک رہی ہے. ہمیں سب پانس متعلق ونان دپان المرء یقیس علی نفسی, انسان چھو پانسی پر قیاس کرن سارے. دوست خدا اس باسن ساری کیا دوست خدا. واریاہ چھ نژان خبر کر ومن ہا اویس قادری پہ ہو یہ تو سوچن چھ غلط سوچ تہ گژھِ مشکل.
تو کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے 2 تکیے بنائے تو آپ ان پر بیٹھتے ہیں۔ سوال ہے کہ اوپر تو کیا ہے، ان تکیوں والے گھر میں آپ آئے نہیں، اور یہاں کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ اصل میں جب آپ نے اتارا تو ان کو پھاڑ دیا، وہ تصویریں بھی اس میں کیا ہو گئی، ختم ہو گیا، اب خالی کپڑا رہے گا، اس کو تکیہ بنا دیا گیا، تو آپ کوئی حرج نہیں۔ جب تصویروں کا سر کٹ جائے گا اور اعضاء الگ الگ ہو جائیں گے، جس تصویر میں کوئی ایسا نقص پیدا کر دیا جائے کہ اگر زندہ کو ایسا کیا جاتا وہ زندہ نہ رہتا، اس تصویر کا رکھنا جائز۔ آؤ سمجھ، اگر تصویر بنی ہوئی کسی نے بازو کاٹ دیا پھر بھی اس کا رکھنا جائز، کیوں، بازو کے بغیر بھی انسان زندہ رہتا۔ اگر سر کاٹ دیا، اوپر سے سر کاٹ دیا، بقیہ سارا جسم ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، سمجھا اس کا۔ تو ممکن ہے اس اب یہ جو پردہ رہ گیا تھا تو اس کے اعضاء کٹ گئے ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو۔ اور اگر مان لو یہ کہ اگر تصویریں پھر بھی باقی تھی، تصویریں تو اوپر میں کیوں منع کیا، اس میں اوپر کی حدیث میں آپ تشریف نہیں، اس کی ایک اور وجہ ہے، صرف تصویر کے اعتبار سے چیزیں منع نہیں ہیں، پردے لٹکانا بھی پسندیدہ نہیں، پردے۔ آپ ذرا اگلی روایت دیکھو، یہ مضمون آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فاخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين، متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزاة، آپ ایک غزوے میں نکلے، آپ ایک راہ خدا میں نکلے قتال کے لیے۔ فاخذت نمطا، میں نے ایک باریک کپڑا لیا، کیا، باریک کپڑا لیا، فسترته علی الباب، اور اس کے ذریعے دروازے پر پردہ لگا، دروازے پر، سمجھا، باریک کپڑا لیا اور اس کو دروازے پر اس کے ذریعے پردہ لگایا۔ فلما قدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے، فرأى النمط، آپ نے یہ پردہ دیکھا باریک کپڑے کا، فجذب، آپ نے کھینچ کر اس کو ہتکہ، کیا کیا، اب بظاہر یہ تو باریک کپڑا تھا، اس میں تو تصویر بھی، یہ کیوں آپ نے کیا؟ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ذرا جملہ سننا اور اپنے حالات دیکھنا، ان اللہ لم یامرنا ان نکسو الحجارة والطین، اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا، اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے پتھروں اور مٹی کو، گارے کو کپڑا پہنانے کا حکم نہیں دیا، یعنی یہ پردے لگانا بھی، اس طرح کی زینتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، سمجھ آیا اس کا، یہ پردے لگانا گویا پتھروں کو اور مٹی کو کیا کرنا، کپڑے پہنا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم، آپ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ چلو بہرحال اس کو تو ہم اگر منع کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا آج، سمجھ آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو حال تھا، آپ کے پاس جو مطلب زہد کا طریقہ اور زہد کی کیفیت تھی ترک دنیا کی، اس لیے آپ نے اس کو بھی پسند نہیں، سمجھو۔ تو ہروس حدیث پاک میں اوپر کی حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو استعمال نہیں کیا، وہاں داخل نہیں ہوئے، تو ممکن ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو کہ اس طرح کی زینت کی چیز بھی گھر میں نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جن کو سن کر آج تعجب کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج جیسے ہمارے گھر بنے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے تو شاید ہم میں سے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ نعت خان سب کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کاش آپ میرے گھر آ جائیں۔ یقینی بات ہے اگر آپ آج تشریف لائیں گے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں۔ آپ نے تو صحابہ کو تھوڑا سا وہ عالیشان قبہ بناتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف نظر بھی نہیں کی، گرا، وہ صحابہ نے تو پھر اس کو گرا بھی دیا۔ اب دنیا کا کوئی عالم منع تو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ہماری پستی کی حالت دیکھ لیجئے، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ دنیا کی عیاشی کے سارے سامان ہمارے گھر میں، میرے گھر میں اس وقت راحت کی جتنی چیزیں اکبر بادشاہ کو بھی وہ میسر نہیں تھی، پھر بھی میں سمجھتا ہوں میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑا وہ ہوں، میرے جیسا شاید کوئی اہل اللہ کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی راحت کی چیزیں میرے گھر میں ہیں وہ اکبر بادشاہ کو بھی نصیب نہیں تھی،
جس نے شان کی حکومت کی ہندوستان پر. یوسف چکس سوزن خط دپنس ہو واریاہ کال گئی قدم بوسی کے لیے آیا نہیں یہاں. کیا دپنک قدم بوسی مانے کو کھورن آکھ مون کرنی یکن زہن تو چشک بنیو ذرا بوڑ پہن. اتنا جملہ لکھا اس کے تو ہوش و حواس اڑ گئے. اس نے بہت سارے تحائف بھیجے, اپنی بہن کو بھی بھیجا ہدیے کے طور پر. سمجھ ایسے بادشاہ. لیکن ان لوگوں کو بھی اتنی راحتیں نہیں تھی جتنے آج ہمارے گھروں میں. پھر بھی ہم کیا سمجھتے ہیں جنت ہمارے لیے واجب ہو چکی ہے, بس ہمارے مرنے کی دیر ہم پہنچ جائیں گے, جنت ہمارے انتظار میں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں کیا کرتے ہیں, پردے کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں تو دیواروں کو اور پتھروں کو اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا حکم نہیں. باوجود اس میں تصویر نہیں تھی لیکن ایک زینت کی چیز تھی, اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کی. بہرحال چلو ہم جواز کی حد تک جائز ہیں, ان کو تو ہم اختیار کریں, مگر کم سے کم جو صراحتاً حرام ہیں تصویر ہیں ان سے تو بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے, فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ الذین یضاہون بخلق اللہ, جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں. یہ مشابہت کرن کے مثل خدا سندس تخلیق سے اللہ تعالیٰ بنے انسان, اللہ تعالیٰ بنے جاندار, دیتنک روح انن یتھ کائناتس مز, یم چھ تصویر بناون تہذی گویا خدا سندس ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سارے جاندار اس کائنات میں بنایا ہے, تو تصویر بنانے والا اللہ کی اس تخلیق کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مشابہت کرتا ہے. تو سب سے زیادہ قیامت کے دن ان لوگوں کا عذاب ہوگا جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں. فوٹو تلن والے چکے میں سے مشابہت کر, سمجھیں جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ, اس لیے ہرگز جائز نہیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره وليخلق حبه او شعيره متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, ومن اظلم ممن, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تم سن خود بوڑ, کم سن خود بوڑ ہاز, ذہب یخلق کا خلقی, جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے نکلا. یوز دراو میانی تخلیق کی بڑھ تخلیق کرنے خاطر, اچھا یم کرنا ہے, یہ میری تخلیق کی طرح تخلیق کریں گے, فلیخلقوا ذرۃ, ان کو کہو ایک چونٹی بنائے, ولیخلقوا حبۃ, ایک دانہ بنائے, او شعیرۃ, ایک جو کا دانہ بنائے. سمجھن جو جب ایک مکائے پھلا آگ بنائی تو ہاں ساری سائنسی دنیا اگر جمع ہو جائے آگ مکائے پھلا ایک نہ بنائی, ایک نہ ایک نہ ریہ بنائی, کوئی نہیں بنا سکتا. یہ تو سائنس کا کام کیا ہے, جوڑ توڑ. اللہ نے جو تخلیق کیا اس میں سے کچھ چیزوں کا ملا کر نئی چیز بنا دی, یہی تو ان کا کام. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں؟ تمہارا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کام تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرتے ہیں, صورتیں بناتے ہیں, فوٹو بناتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. یہ امس بناون اگر یہ خدا سندس تخلیق سے مشابہت اس کرن بنائتن ہم چیز تم ہیک نہ بنائت جان بوجھ کر. وہ کیا کرتا ہے؟ مشابہت اس کے ساتھ کرتا ہے فوٹو بنا کر, اس لیے اس سے بڑا کوئی ظالم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا عند الله المصورون متفق عليه. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, سب سے زیادہ سخت عذاب والے اللہ کے نزدیک تصویر بنانے والے ہیں. سب سے زیادہ سخت عذاب والے, ساری خود سخت عذاب یہ دن خدا اس نش کمر فوٹو بناون والے, تصویر بناون والے. کت حدیث ہے باسن یہ ٹس مست چھ ون گژھان اس کین حدیث بوزت. اتنے سارے عذاب سن کر پرانس دورس مز آز برو 50 ؤری تھی ورید بوزان عجیب حالت گژھان. یتھے شروعس مز علاج کرن کوڑک یتی سٲنِس علاقس مز علاج کرن
कैसन गो गड़बड़ी सान खानदारनी कोर याई और गो गड़बड़ पाई लजन पतिन मौली से वक्त पर वाज उस पर मैंने बहुत सू को दाड़े मारते हुए मार मार कर रोते हुए देखा है। क्या होता अब वही मसला कोई टस से मस्ती सॉरी निज़ाम यही हालत है तस्वीरें बनाने के मुतालिक मसला बिल्कुल महसूस भी नहीं होता ये कोई बड़ा गुनाह है कोई बड़ा जुर्म। इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्या इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से उलमा हैं बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जो इंतहाई इससे एहतियात करते हैं। लेकिन क्या होता है अब तो किसी को छोड़ते नहीं है, कोई जा रहा तो उसका भी फ़ोटो उठा दिया उसको पता भी नहीं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं दूसरों के भी फ़ोटो ले। अभी चंद दिन पहले मैंने एक तालिब इल्म का मोबाइल लिया, अचानक पकड़ा मैंने उसको, मैंने देखा उसने मेरी तस्वीर है, मैं ये कहाँ से आ गई। किसी जगह जलसे में थे एक बुजुर्ग के साथ मुलाकात की मुफ्ती साहब के साथ, तो पता नहीं दूर से किसी ने फ़ोटो लेकर नेट पर डाल दिया, घूम रहा है सब जगह। अभी माने को अगर का दपी बो तुलना की ही तमिस तुलना छोड़नस नहीं सारनी बुजुर्ग नहीं कह शुन सु वनकन हत्ता कि यम न कायल ति तिमन हिंद ति क्या तिहन फोटो ति नचन खूब। वबाल आ गई पूरी दुनिया में, मुसीबत आ गई ये फ़ोटो की। इसलिए करो इंशाल्लाह कोशिश, ईद हदीस पाक बूजित गई ना, कोशिश करें इंशाल्लाह। क्या करेंगे मोबाइल से फ़ोटो डिलीट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं अब तक फ़ोटो रखकर कुछ अगर किसी को मिला हो वो ज़रा बताए, सवाब मिला, कोई दुनियावी फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं मिला, खामखा के लिए आदमी इतना अपना नुकसान कर रहा। तो सबसे ज़्यादा सख्त अजाब अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन किन को होगा? तस्वीर बनाने वालों। अगर कोई तस्वीर बनाता है इसलिए मुजस्समा बनाता है कि लोग बुत की तरह इसको पूजें, आप क्या करें? पूजा करें, तो वो तो काफिर है। अगर इसलिए बुत बना रहा है कि तो उसको तो सख्त सबसे सख्त सज़ा होगी, वो तो काफिर। और अगर कोई तस्वीर इसलिए बना रहा है वाक़तन मैं भी अल्लाह के साथ तब मुशाबहत करता हूँ, बज हावस में बना हुआ किन की, तो वो भी काफिर है। अगर कोई इसी नीयत से बना रहा है क्या मैं भी अल्लाह की तख्लीक के साथ मुशाबहत करता हूँ, तो वो भी यकीनन क्या है? काफिर है, उसको भी सख्त सज़ा होगी। और अगर कोई ये नीयत नहीं है, बुत परस्ती के लिए नहीं हो और ये अल्लाह की तख्लीक के साथ मुशाबहत उसका मकसूद नहीं है, बस तस्वीर बना रहा है, तो काफिर तो नहीं है लेकिन सख्त सज़ा फिर भी होगी उसको। वो काफिर नहीं है लेकिन सख्त सज़ा फिर भी उसको होगी। इसलिए अल्लाह ताला हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। सिद्क़ दिल से इंशाल्लाह तौबा करेंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करते हैं। आखिरी हदीस पढ़ेंगे। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लु मुसव्विरिन फ़िन्नारि युजअलु लहु बिकुल्लि सूरतिन सव्वरहा नफ़्सन फ़युअज़्ज़िबुहु फ़ी जहन्नम। क़ाल इब्न अब्बास फ़इन कुन्त ला बुद्द फ़ाइलन फ़स्नइ अश्शजरा वमा ला रूह फ़ीहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुल्लु मुसव्विरिन फ़िन्नार, हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में जाए। फोटो बनावन वोल कोद गसी। और अजीब बात ज़रा ध्यान रखना, युजअलु लहु बिकुल्लि सूरतिन सव्वरहा नफ़्सन, जितने फोटो उसने बनाया हर फोटो के बदले में एक शख्स बनाया जाए। एक जितनों का फोटो लिया है तो आख नफर बनाए नस तमसी में बनाए नस फ़युअज़्ज़िबुहु फ़ी जहन्नम, वही उसको जहन्नम में सज़ा देगा। कुछ नींद रख छुआ पर कितनों की मार खाएगा वहाँ बैठकर। जितनों की फोटो बनाए हैं उसने तो हर एक का क्या किया जाएगा? एक शख्स बनाया जाएगा, फ़युअज़्ज़िबुहु, वही शख्स उसको आदाब देगा जहन्नम। समझे? क़ाल इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं फ़इन कुन्त ला बुद्द फ़ाइलन, अगर तुम्हें बनाना ही हो, बहुत शौक़ हो, फ़स्नइ अश्शजरा, तो क्या बनाओ? दरख्त की का फ़ोटो बनाओ, वमा ला रूह फ़ीहि, और जिसमें रूह ना हो, यानी गैर जानदारों की बनाओ अगर तुम्हें बनाना ही हो। लेकिन जानदारों की तस्वीर देखो, ये आगे दरख्त की बनाओ, किसकी? अब दरख्त की जब बनाएंगे तो मुझे समझ तो नहीं बनाएंगे, वो क्या होगा? अक्स ही होगा। और जिसकी रूह ना हो उसका बनाओ। मालूम हुआ जानदार का अक्स भी बनाना जायज़ नहीं है, वो तस्वीर भी ना जायज़। अल्लाह ताला हमें
ان سب احادیث کی سنگینیت کا احساس عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات ہے سنگینیت کا احساس ہوگا، انسان بچنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، ان سب احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔